پہاڑی لوگوں کی صحت, میں تو گیا ہوں ابھی بلوچستان جو بالکل پسماندہ علاقہ سمجھا جاتا ہے, وہاں میں دیکھ کر آیا 90 سال لوگوں کی عمریں, صحراؤں میں رہتے ہیں. گلگت کے پہاڑوں میں گیا ہوں 90 سال 99 سال. اور ایک بات تو آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے اور ہونے کے لیے بھی, 80 سال کے ایک بزرگ تھے, ان کے اولاد ہو رہی ہے, دوسری شادی کی انہوں نے اور اولاد ہو رہی ہے. وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ دور. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لدھیانہ کے تھے, ہندوستان کے. میں نے بیان میں کہا کہ 80 سال کی عمر میں انہوں نے دوسری شادی کی اور اولاد ہوئی, تو ان کے ریلیٹو کی طرف سے میرے پاس میسج آیا, حضرت آپ نے 10 سال عمر کم بتائی ہے, 90 سال میں دوسری شادی کی تھی اور ان کے اولاد ہوئی تھی. اب شرمندگی اگر ہو رہی ہے تو پھر کسی اور, ابھی تو میرے بیان کو فوکس کریں, ٹھیک ہے. چلو شرمندگی پہ ایک اور سنا دوں. طائف میں نا, طائف یہ جو سعودی عرب کا ہے نا طائف, یہ میں بتا رہا ہوں کہ صحت میں جتنی قدیمی طرز زندگی ہوگی اتنا آپ کی صحت کیا ہوگی, اچھی ہوگی. تو یہ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح میرے بھائی جو فطرت ہے نا, جس پہ اللہ ہمیں چلانا چاہ رہے ہیں, جس سے ہم جدید اس زندگی کی وجہ سے اس فطرت سے دور ہو گئے ہیں, تو ہماری روحانی زندگی بھی اسٹرانگ اور سکون اور مینٹلی بھی ہم اسٹرانگ اسی وقت ہوں گے جب اسی فطرت پہ چلیں جو صدیوں پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو فطرت دی تھی, جو راستہ دیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو, داؤد علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو اللہ نے راستہ بتایا قرآن میں اور حدیثوں میں جو راستہ ہے, اسی پہ چلیں گے تو سکون ملے گا آپ کو. ادروائز سکون کے علاوہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا, سکون نہیں ملے گا آپ کو. دولت ملے گی, پیسہ ملے گا, ہو سکتا ہے صحت بھی مل جائے, سکون نہیں ملے گا, کیونکہ نیچر میں ہی سکون ہے میرے بھائی. اور نیچر سائنسی ترقی سے چینج نہیں ہوتی. تو میں وہ آگے واقعہ تو سنا دیتا ہوں. وہ طائف میں نا ہمارے استاذ تھے, وہ طائف جو مکہ مکرمہ کے قریبی شہر ہے نا سعودی عرب میں, وہاں کے قاضی ہیں, سعودی عرب کے جج ہیں, بوڑھے جج تھے. تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے سالوں سے کیسز نمٹا رہے ہیں, تو کوئی بڑا ہی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے. اس کا ایکو اگر ختم کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. کوئی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے. انہوں نے پھر بتایا, میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ آیا کہ 4 عورتیں آئیں, جوان عورتیں, انہوں نے کیس کیا اپنے ہسبینڈ کے خلاف کہ ہمارا ہسبینڈ ہمارے قریب بہت زیادہ آتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہونے لگی ہے. یعنی میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا, وہ ہم سے اتنا زیادہ قائم کرتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں, ہماری برداشت سے باہر ہے, پابندی لگائی جائے اس کو. 4 بیگمات ہیں اور میاں صاحب نے چاروں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے کہ وہ بیویاں عدالت پہنچ گئی, برقعے میں, پردے والی عورتیں تھیں, وہ عدالت میں پہنچ گئی کہ بھائی اس کو بولو کہ اب یعنی نہیں آئے یہ. تو وہ قاضی صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا, یار کون ٹارزن کی اولاد ہے جو جس نے 4 بیویوں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے, تو کون ہے بھائی یہ ٹارزن. خیر کہتے ہیں اب کیس چونکہ آیا تھا, رپورٹ آئی تھی, تو میں نے بلوا لیا اس کو. کہہ رہے میرا خیال یہ تھا کوئی ہوگا, اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے, یہ تو میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں, نہیں جو باڈی بلڈروں کے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کے, ایسے ایسے کر کے جو آ رہے ہوتے ہیں مسلز, تو وہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی ہوگا بڑا پاورفل آدمی. جب میں دیکھا تو وہ ایک بابا ہے, لاٹھی ہاتھ میں اور کمر اس کی جھکی ہوئی, وہ آ رہا ہے کورٹ میں. کہہ رہے میں نے کہا یار اس بزرگ کو دیکھو اور اس کے کام دیکھو. کہہ رہے میں نے کہا کہ بھائی کیس تو بعد میں ہوگا, میں بزرگ کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے بولا کھاتا واتا کیا ہے, تو پہلے یہ بتا کھاتا کیا ہے, پہلے اس کے علوم سے فائدہ اٹھایا جائے, کیس تو ہوتا رہے گا. اس بزرگ نے یہ بولا کہ میں صرف کھجور کھاتا ہوں, زیتون کا تیل ہے, اونٹنی کا دودھ ہے, بس اس 3 چیزوں پہ زندگی گزر رہی ہے. تو اگر وہ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹروں کے مشورے سے چل رہا ہوتا ہے, ایکچولی ایک متوازن غذا کے لیے یہ بھی چاہیے, تو یہ بھی چاہیے, تو یہ بھی چاہیے, تو یہ حالات ہوتے. بھائی جدید خوراکیں کھا رہا تھا یا قدیم خوراکیں؟ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو 1000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے, اب تو سائنس نے 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے, تو اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی, اب میں پیزا کھاؤں گا, اب میں کھجور نہیں کھاؤں گا.
یا اب وہ جو زیتون کا تیل ہے وہ تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ نے بھی زیتون کا، اس میں بھی اس وقت زیتون کھایا جاتا تھا. تو اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، اب میں ڈاکٹروں کا تجویز کردہ آئل جو فلاں کمپنی نے بنایا ہے وہ میں کھاؤں گا. اور اونٹنی کا دودھ یہ پرانے زمانے کی پرانی باتیں، میں پیوں گا ڈبے کا دودھ جو ریکمنڈ کیا ہے مجھے سعودی عرب کے فلاں ڈاکٹر نے. تو آپ بتائیں اگر وہ یہ کر رہے ہوتے تو یہ رپورٹیں ہوتی؟ ارے بھائی بول لو نا یار، یہ رپورٹیں ہوتی؟ یہ رپورٹیں اس لیے نہیں تھیں کہ انہوں نے بولا خوراک میں نیچر کو فالو کرنا ہے، جدت کو فالو نہیں کرنا. جدت ڈبہ ہے اور نیچر بھینس اور گائے کا تازہ دودھ ہے. جدت ڈالڈا ہے، ڈالڈا کمپنی نہ کیس کر دے، ڈالڈا جو بھی کیس، جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں نا، نیچرل دیسی بول لینا بھائی کیا ہو گیا، دیسی گھی ہے. اگر آپ دیسی گھی کھا کے بیٹھے ہوتے تو مجھے بار بار یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ بولیں، آپ خود آپ میں اتنا کرنٹ ہوتا کہ آپ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے. تو دیکھو، میرا مقصد ان واقعات سے واقعات سنانا نہیں ہے، میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جیسے صحت کے معاملے میں نیچر سے انسان بغاوت کرے تو صحت مند نہیں رہ سکتا، تو جیسے مادی صحت میں اس طرح مینٹلی صحت جس کو ہم سکون اور اطمینان کہتے ہیں، اس میں بھی اگر فطرت سے بغاوت کرو گے تو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. اب فرق کیا ہے مادی صحت میں اور روحانی اور مینٹلی صحت میں؟ فرق یہ ہے کہ مادی صحت کا تعین کرنے میں زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی، پتہ چل جاتا ہے. اللہ نے خود ہی انسان کو بتا دیا ہے یہ کھاؤ یہ نہیں، ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں نا لوگ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. لیکن یہ جو صحت جو ہماری روحانی زندگی کے لیے اور مینٹلی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، یہ پیغمبروں کے بتائے بغیر خود سے انسان سمجھ نہیں سکتا، خود سے نہیں فیصلہ کر سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اگر انسان کی عقل پہ ڈال دیا جائے نا تو قیامت تک یہی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ زنا اچھی چیز ہے یا نکاح اچھی چیز ہے. اگر عقل پہ فیصلہ کر دیا جائے، اگر عقل پہ ڈال دیا جائے، اس کو نہیں پتا چلے گا کہ ماں باپ گھر میں رکھنے کی چیز ہے یا اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی چیز ہے. یہ ڈیبیٹ ہوگی اور یہ مسئلہ پینڈنگ میں چلا جائے گا. عقل نہیں فیصلہ کر سکتی کہ شراب بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے. آپ دلائل کے انبار لگا دیں، ایک شخص کہے گا بری چیز ہے پی کے نشہ آتا ہے، دوسرا کہے گا یہی تو اچھائی ہے کہ پی کے نشہ آتا ہے، یہی تو اچھائی ہے، نشہ آتا ہے آدمی غموں کو بھول جاتا ہے، تو جو چیز غم بھلا رہی ہے بری کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اس پہ ڈیبیٹ کر کے سمجھائیں کہ بھائی اگر نشہ دیکھو قتل ہو جاتے ہیں تو بھائی اتنا کہتے ہیں پھر لمٹ میں پیو، زیادہ مت پیو، قانون سازی ہونی چاہیے. 20 دلائل دیے جا سکتے ہیں شراب کو لیگل کرنے کے، اچھا قرار دینے کے. اگر انسانوں پہ ڈال دیا جائے، آج کل ہومو سیکسولیٹی کی پوری دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں نا. 1990 تک امریکہ میں اس کو نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا، دماغی بیماری ہے، یہ پاگل ہے وہ آدمی جو ان چیزوں میں پڑتا ہے. آج اس کو دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ موٹیویٹ کر رہی ہے، جائز ہے بھائی. تو عقل نہیں فیصلہ کر ہر چیز میں نہیں، کچھ چیزوں میں تو کر سکتی ہے، ہر چیز میں عقل فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ نے انسانوں کو انسانوں کی عقل پہ نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے جو ان کو یہ بتائیں گے یہ نیچرل ہے اور یہ نیچرل نہیں ہے، یہ فطرت ہے یہ غیر فطری ہے، تاکہ لوگ اپنی عقل کا غلط استعمال کر کے، کیونکہ انسان جب عقل استعمال کرتا ہے اس میں بعض دفعہ اس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات اس کو غلط رخ پہ لے کے جا رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ کراچی میں پائپ کے اندر بیٹھے ہوئے سٹا لگا رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں، گندے میلے کپڑے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے کوئی وہاں پڑا ہوا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ دیکھتے ہی فوراً کہ بھائی یہ چیز پینے کی نہیں ہے، لیکن خواہشات انسان کی عقل پہ غالب آتی ہیں. اگر عقل کافی ہوتی تو پھر ہر ہیروئنچی کو اس کی عقل نے کیوں نہیں روکا؟ یہ کیوں پڑے ہوئے پائپ کے اندر ہیروئن پی پی کے مر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ان کی خواہشات نے ان کی عقل کو بیوقوف بنایا. انہوں نے کہا یار 2-4 سٹے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، یا کوئی غم ان کو دنیا میں آئے، انہوں نے کہا کہ پی لیں گے تو وہ غم کیا ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ نے غم کا جو علاج بتایا ہے وہ سٹے یا شراب نہیں بتایا، اللہ نے یہ بتایا کہ مسافر خانہ ہے، کبھی بس میں انسان لٹک کے چلا جاتا ہے اور کبھی اس کو اچھی سیٹ مل جاتی ہے. سفر کی ٹینشنوں کو بڑی ٹینشن نہیں سمجھا جاتا، یہ اللہ نے غم کا علاج بتایا. آپ غم کا علاج تلاش کر رہے ہو عیاشی میں، خودکشی میں، اور نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تلاش کر رہے ہو. ہمارے پاس تو خود نفسیاتی ڈاکٹر آئے ہیں، ایسی ایسی ٹینشن ہے ان کو کہہ رہے ہیں یار ہم لوگوں کا کاؤنسلنگ کرتے تھے آج خود ڈپریشن میں گئے ہوئے ہم. کیونکہ جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا میرے بھائی، اس کے پاس کوئی گولی نہیں ہے جو آپ کی ڈپریشن، وہ وقتی طور پر تو ہو جائے گا فائدہ،
ورنہ حقیقت میں کوئی علاج نہیں ہے اس کے پاس. تو کیا کہہ رہا تھا میں, وہ بات ہی دماغ سے نکل. ایک مثال نہیں وہ بھی ایک مثال دے رہا تھا میں, ادھر کو کیسے پلٹ گیا. سر وہ مفتی سے قاضی صاحب, نہیں وہ تو پرانا قصہ ہو گیا نا, وہ جو بزرگ آئے تھے کمر جھکی ہوئی تھی, وہ تو میں نے کھجور کے فضائل بتا رہا تھا آپ کے سامنے. تو خیر, تو جب تک یہ ڈپریشن, اور ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام نے جو آپ کو بتایا ہے وہ نیچرل ہے. ہاں میں ہیروئنچوں کی مثال دے رہا تھا, ہیروئنچوں میں ایسا کھو گیا تھا نا میں کہ وہ بھول ہی گیا میں, کیونکہ ہمارے یہاں ہیروئنچی الحمدللہ بہت ہیں. تو اب آپ کیا کرو گے اگر آپ عقل سے فیصلہ, وہ ہیروئنچی کو جب پتا تھا کہ اس نے بہت سے ہیروئنچوں کا انجام دیکھا ہے نا, پھر بھی کیوں جا رہا ہے. شہوات اور خواہشات کیا کرتی ہیں, انسان کی عقل کو کیپچر کر لیتی ہیں. دنیا میں یہی ہو رہا ہے. ہومو سیکسولیٹی کیوں عام ہو رہی ہے, اس لیے کہ جو اس برائی میں پڑ گئے, اب ان کو بجائے اس کے کہ عقل استعمال کر کے اس برائی کو چھوڑیں, تو خواہشات نہیں چھوڑنے دیتی, انہوں نے اسی کو کیا کر دیا, لیگل. ہر برائی کے پیچھے خواہشات ہوتی ہیں جو آپ کو مس گائیڈ کر کے اندھیروں میں ڈال دے. خودکشی کرنے والا خودکشی کیوں کرتا ہے, اس کی بھی تو عقل کہہ رہی ہے کہ یار اتنی ٹینشن میں رہنے کا فائدہ کیا, اور جا کے اپنی جو زندگی جو سب سے بڑی نعمت ہے, جس کو بچانے کے لیے کروڑوں اربوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں, وہ اپنے ہاتھ سے اس زندگی کو تباہ کر رہا ہوتا ہے, اپنے ہاتھ سے برباد کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے انسانوں پہ رحم کیا, اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے انسانوں کی عقل کے حوالے نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ بے عقل بن جاؤ, نہ, اللہ نے عقل کو صحیح رہنمائی دی کہ عقل ان اصولوں کی روشنی میں استعمال ہوگی, کیونکہ اسلام جتنا عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے نا, اتنا کوئی مذہب عقل استعمال کرنے کا حکم نہیں دیتا. لیکن اسلام اس عقل کو میں رہنمائی کرتا ہے کہ غلط سے یہ خواہشات سے مغلوب نہ ہو جائے. تبھی قرآن نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا, جو خواہشات کو پہلے رکھتا ہے عقل کو بعد میں رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھائی دیکھو میں نے تمہیں جتنی صلاحیتیں دی ہیں ان میں کوئی صلاحیت لامحدود نہیں ہے.